من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مولانا ومقتدانا سيدنا وهادينا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، آپ حضرات کی رحمت کا مجھے شدید احساس ہے کہ اس شدت کے موسم میں آپ اس مجلس عزا اور جلوس میں شرکت فرما رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کا قلبی رجحان شامل حال ہے کہ آپ کو اگر کہیں اور بلایا جائے تو شاید آپ اس میں شرکت سے قاصر ہوں، لیکن یہ تو بارگاہ حسینی ہے کہ اس میں ایک ذرا سی آواز دی جائے تو لوگ یوں ادھر یوں چلے آ جائیں. درود پڑھیں محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں بہت مختصر وقت لوں گا آپ کا، بس صرف تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے. ارشاد ہو رہا ہے کہ یا کیا وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو لوگ علم نہیں رکھتے ان دونوں کو برابر کر دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا بدعی سوال ہے جو قرآن نے کیا ہے کہ علم والے جاہلوں کے برابر نہیں گردانے جا سکتے. مقام علم بلند ہے، جہل اس کے برابر کبھی نہیں آ سکتا. اور بغیر کسی تمہید کے اگر میں آپ کے سامنے اپنے مولا کا قول دہراؤں کہ مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ جہاں قرآن نے الذین یعلمون کہا ہے اس سے مراد ہم ہیں، اور جہاں الذین لا یعلمون کہا ہے اس سے مراد ہمارے دشمن. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الباقی نظر اسلام دین اور علم ہے. اس کی ابتدا بھی علم، اس کا پورا عرصہ بھی علم پر محیط، اور اس کی انتہا بھی علم سے وابستہ. بات دراصل فہم و ادراک کی ہے کہ اگر لوگوں کو پہلی منزل پر جہاں وحی ربانی نے اتار کے علم کی بات کی تھی وہ سمجھ میں آ گئی ہوتی اس آیت میں کہ جس میں اللہ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق کہا تھا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ سب سے پہلی آیت ہے کہ جو اتری ہے، جس کا اشارہ پیغمبر کونین نے سب سے پہلے کی، وہ یہ آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اگر یہ پڑھنے والی باتیں امت مسلمہ کو سمجھ میں آ جاتی تو پھر آخری منزل میں جب پیغمبر لکھنے کی بات کر رہے تھے تو اس سے انکار نہ کرتے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت جوش ولی آبادی کو قلم کی تعریف میں یہ کہنا پڑا کہ اے قلم آخری لمحے کی تمنا ہے رسول. واہ 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 ماشاءاللہ. آخری لمحے کی تمنا ہے رسول کی کوئی قلم دے دیتا. اس کے معنی یہ ہے کہ پورا کا پورا اسلام کا عرصہ علم پر محیط ہے. اب دنیا اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ عالموں کو جاہلوں کے برابر گردانتی ہے.
اور جہاں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں سے علم کے چشمے بہتے ہیں، ان کی طرف سے روگردانی کرتی ہے۔ اس لیے ان کا مقدر وہ ہے کہ جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر کونین نے جب اپنے سینے کی جانب اشارہ کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واضح کر دیا تھا کہ جسے شہر علم تک آنا ہے وہ دروازے کے راستے سے آئے تو پھر اسے شہر علم سے وابستگی ہو سکتی ہے، اور جو دروازے سے روگردانی کرے وہ شہر علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ مشکل لوگوں کی یہی ہے کہ وہ مدینۃ العلم کے علم کے بارے میں تو شاید گوارا کر لیتے، لیکن جب پیغمبر نے باب مدینۃ العلم علی کو کہہ دیا تو پھر ان کے دوست نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ رسول کے علم ہی سے انکار کر دیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا نے آج تک کوئی ایسا فرد مہیا نہیں کیا جو ممبر پر یہ اعلان کر رہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ یہ دعویٰ کسی اور کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ دعویٰ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، جو اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آسمانوں کی باتیں اس سے زیادہ جانتا ہوں جتنی باتیں زمینوں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے وہ علم جو پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ اس ہستی کو عطا کیا ہے وہ کوئی اقتصادی علم نہیں ہے، اس کے لیے کسی زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کش فہمی کو بیچ میں نہ لایا جائے تو بات بڑی آسان ہے سمجھنے کی کہ اللہ نے اپنے علم کے لیے ایک مخصوص راستہ مقرر کر رکھا ہے۔ کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آدم کو علم کس نے دیا، نوح کا معلم کون تھا، ابراہیم کو علم کس نے عطا کیا، موسیٰ کس مدرسے میں تعلیم پائے تھے، عیسیٰ کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے، نہیں پوچھا۔ اور جب بات اس کی آئی کہ جو اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ سوال کرنے لگے کہ انہوں نے علم تو کسی سے حاصل نہیں کیا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب اس علم کی بات ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ علم کسی اور کو عطا ہی نہیں ہوا، اس پر کوئی اور فائز ہی نہیں ہوا، اس کے لیے وہ اقتصادی علم نہیں ہے، یہ وہ کسبی علم ہے۔ اور اس وجہ سے تاریخ شاہد ہے کہ کبھی کسی مشکل سے مشکل مسئلے میں جب بھی امت کو ضرورت پڑی اور کوئی اس کو حل نہ پیش کر سکا تو بارگاہ ولایت نے آ کے اس مسئلے کو پیش کیا اور بغیر کسی تعامل کے اس کا جواب حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں کہ میں دو چار واقعات آپ کو سناؤں، نہیں، جب بھی کوئی مسئلہ لے کے آیا ابھی مسئلہ پورا بیان بھی نہیں ہوا ہے اس کا جواب فوراً فراہم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس زمانے میں کچھ ہمدرد قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جو اللہ جانے دین سے ہمدردی رکھتے تھے یا ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا علی، آپ مسئلہ بتانے میں جلدی بڑی کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اگر سوچ کے تعامل کر کے اس کا جواب دے تو بہتر ہوگا۔ مولا کا جواب تھا یہ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کیا، تعامل کیوں نہیں کیا؟ کہا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، اس میں تو سوچنے کی بات نہیں، یہ انگلیاں تو میرے سامنے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جس طرح سے انگلیاں تیرے سامنے ہیں پوری کائنات علی کے سامنے ہے۔
ہر وہ ہستی جو باب مدینۃ العلم سے اکتساب کیے ہوئے تھی اور جو اس منصب امامت پر فائز تھی، اس نے وہی رویہ اختیار کیا جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام حسین ہو، چاہے وہ امام زین العابدین ہو، یا جتنے ائمہ ہیں آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ مامون رشید اس بات کو خوب جانتا تھا کہ کوئی مسئلہ حل کر سکے نہ کر سکے، امام رضا اسے ضرور حل کر سکے۔ وقت کم ہے لیکن اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے مختصر سا واقعہ، وہ کہ جہاں ایک شخص جو عیسائی مذہب تھا وہ امام مامون کے دربار میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ مامون بڑا علم دوست تھا، اس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ مختلف مذاہب کے علماء کے درمیان مناظرے کروائے اور اس سے جو لوگوں کو نتیجے سے آگاہ کرے، اس کا اپنا ایک شوق تھا۔ اس نے اس کی دعوت کو قبول کیا، علماء آئے اور علماء کے سامنے اس نے مسئلہ بیان کیا۔ اس نے مسئلہ بیان کیا کہ مسئلہ یہ تھا کہ تم عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ تم عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ ہاں عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا مگر میں محمد کو نبی نہیں مانتا، میں محمد کو نبی نہیں مانتا۔ تو یہ بتاؤ کہ جس کو ایک فریق مانتا ہے وہ زیادہ افضل ہے یا جس کو دونوں فریق مانتے ہیں وہ زیادہ افضل ہے؟ وہ خاموش ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے، اور تمہاری تاریخ بھی کہتی ہے اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ تمہارے رسول سن 11 ہجری میں وصال پا گئے، تو جو زندہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا جس کی وفات ہو چکی وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ لوگوں کے منہ لٹک گئے۔ مامون نے کہا جواب دو۔ کہا ہمیں کچھ وقت چاہیے کہ ہم غور کریں، ہم غور کر کے اس کا جواب دیں گے۔ مہلت ملی۔ جب وہ مہلت تمام ہوئی تو علماء اسلام آئے اور وہ شخص بھی آیا اور مامون نے ان سے پوچھا کہ تم جواب لائے ہو؟ تم اس کا جواب لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اس کا جواب لائے۔ کہا جواب کیا ہے؟ کہا جواب یہ ہے کہ یہ شخص ہمارے عقائد کو فاسد کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے واجب القتل ہے۔ یہ ہمارے عقائد کو فاسد کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے یہ واجب القتل ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر مجھے قتل ہو جانا گوارا ہے لیکن تیرے درباری مورخ کو یہ لکھنا ہوگا کہ چونکہ تیرے علماء میرے سوال کا جواب نہیں دے پائے اس لیے میں قتل کیا گیا ہوں۔ مامون نے کہا نہیں بیٹھ جاؤ، میرے پاس حل ہے، میرے پاس حل ہے۔ اس نے اشارہ کیا، مولا رضا کو بلایا ہے۔ درود پڑھیں محمد تشریف لائے اور آگے مسند پہ بیٹھے، اور جب اس نے اپنا وہی ادعا بیان کیا تو سب سے پہلا سوال اس نے کیا کہ کیا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ کیا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ اس کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ جب کسی سے یہ سوال کرتا تھا تو جواب یکساں ملتا تھا۔ اس نے کہا کیا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ امام کا جواب تھا ہاں میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جو محمد کو اپنا نبی مانتا اب باری اس کی تھی، اس کا سر جھک گیا، اس کا سر جھک گیا۔ مامون نے کہا پوچھ، اب آگے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس نے کہا پوچھنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ مجھے مسکت کر رہا ہے، مجھے خاموش کر رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ واقعہ طولانی ہے لیکن میں یہیں کو بس اختصار کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں۔
ذرا محترم، ہمارا یہ 8واں امام اس منزل پہ فائز ہے کہ جہاں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. جب مروں میں تشریف لائے، مروں کے مسجد جامع میں لوگ جمع تھے اور ان میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ امامت کثرت آرا ہے، کہ امامت کو طے کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ جو رائے دے دے وہ امام ہو جائے. ان کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی. ایک وہی ان کا نام حضرت عبدالعزیز ہے، وہ اٹھے اور اٹھ کے مولا کی خدمت میں گئے اور مولا سے شاف عرض کیا، مولا یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. مولا نے تبسم فرمایا، کہا یہ ان کا خیال ہے کہ وہ کثرت آرا کی بنیاد پر امامت کو طے کریں گے؟ ارے اللہ نے تو اسے جناب ابراہیم کے وقت ہی طے کر دیا تھا. جناب ابراہیم کے وقت ہی طے کر دیا تھا جب یہ کہا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ نے تو اس بات کا فیصلہ اسی دن کر دیا تھا کہ اب امامت کسی ایسے کو نہیں مل سکتی جس کا اس کے دامن پر کوئی ادنا سا داغ بھی ہو، وہ ظلم سے بڑے ہو. اس لیے اب امامت صرف ان کا حصہ ہے کہ جن کے دامن عصمت پر ایک ادنا سا داغ بھی نہیں، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اس پہ ترک اولا کا داغ بھی نہ ہو، اس پہ ترک اولا کا بھی داغ نہ ہو. اس لیے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، قال من ذریتی، پروردگار یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی عطا ہو جائے. اب اگر کوئی پوچھے کہ جناب خلیل اللہ آپ اپنی ذریت کے لیے یہ عہدہ طلب کر رہے ہیں، لوگوں کو تو اس بات پہ اعتراض ہے کہ نبوت اور امامت ایک گھر میں جمع نہیں ہونا چاہیے، کہیں آپ پر بھی یہ چارج نہ لگ جائے کہ آپ بھی نیپوٹزم کا شکار ہو گئے ہیں. عزیزان محترم، خلیل اللہ نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ جب یہ عہدہ جلیلہ عطا کر رہا ہے تو وہ بات کہ جو سب سے بہتر تھی ان کی نگاہ میں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی، اور اللہ نے اس بات کو واضح کر کے بتا دیا کہ اولاد میں آئے گی تو صحیح، لیکن جہاں جہاں ظلم ہوتا ہوگا وہاں دور ہوتی چلی جائے گی. اور ابراہیم خلیل اللہ سے لے کے خاتم الانبیاء تک اور خاتم الانبیاء کے بعد غدیر کے میدان تک اس بات کا فیصلہ ہو گیا. جب وہ آیت اتری اور اس آیت کے اترنے کے بعد پیغمبر نے بالا شکر کے ممبر پہ مولایت کا اعلان کیا تو پھر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا. امام رضا فرماتے ہیں کہ جس وجہ سے دین مکمل ہوا اس کے بارے میں لوگ کثرت آرا سے کیسے طے کریں گے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد. امامت تو وہ آفتاب ہے کہ جو چمکتا ہے، وہ مہتاب ہے کہ جو تابع ہے، وہ بحر زخار ہے کہ جس میں کوئی غوطہ نہیں لگا سکتا. امامت وہ چراغ روشن ہے کہ جس کی روشنی، جس کا نور ہر طرف ساطع ہوتا رہتا ہے اور رہتی دنیا تک اس کو اسی انداز سے باقی رہنا ہے. یہ امام فرما رہے ہیں. اور یہی ہمارے امام رضا نے جب نیشاپور میں آپ کی سواری پہنچی تو نیشاپور کے چاہنے والوں نے ہیرا ڈال دیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، محدثین جمع تھے اور محدثین نے لوگوں کو خاموش کروایا. ذرا خاموش ہو جاؤ، ہم فرزند رسول سے گزارش کریں کہ وہ اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث اپنے جد کی سنائیں تاکہ ہم اسے نقل کر لیں اور ہماری نسلوں میں وہ حدیث منتقل ہوتی چلی جائے. اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سونے سے لکھی جانے والی حدیث، سونے سے لکھی جانے والی حدیث. لوگوں نے استغاثہ کیا، فرزند رسول کوئی حدیث ارشاد فرمائیے، کوئی حدیث ارشاد فرمائیے. ہماری میں تشریف فرماتے محمل پر پردہ پڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ پردہ الٹا اور آفتاب امامت نمودار ہوا. کہا سنو میں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے
انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، حتیٰ کہ انہوں نے حسنین سے اور حسنین سے علی مرتضیٰ سے اور علی مرتضیٰ نے رسالت مآب سے اور رسالت مآب سے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک مضبوط قلعہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک مضبوط قلعہ ہے. ومن دخل حسنی فآمن من عذابی، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے عذاب سے امان پائی، اس نے عذاب سے امان پائی. اور یہ کہہ کے پردہ جب ڈالنے لگے تو جملہ ایک زبان پہ آیا ولیکن بشرطہا وشروطہا، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، لیکن اس عقیدے کی کچھ شرائط بھی ہیں. لوگ پیچھے پیچھے دوڑے، فرزند رسول وہ شرائط تو بتا دیجئے، وہ شرائط کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب سے امن پایا جا سکتا ہے. تو ایک مرتبہ پھر آفتاب امامت نمودار ہوا اور کہا کہ انا من شروطہا، میں ان شرطوں میں کی ایک شرط، درود پڑھیں محمد دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے. میں آپ کی ذہن عالی کو تھوڑا سا متوجہ کرنے کے لیے وہ کیفیت بیان کروں، اس لیے کہ جو لوگ وکالت کرنے لگتے ہیں اور وکالت کے ذریعے سے ملائن کو بڑی ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو پہلے علم ہے وہ تجزیہ کر لیتے ہیں. حضرت شبلی نعمانی نے 2 کتابیں بڑی مشہور لکھی، ایک الفاروق اور ایک المامون. الفاروق لکھنے کا انہیں حق تھا، ظاہر ہے پیشوا کی بارے میں سیرت کی کتاب ہے، جو چاہے وہ لکھی. لیکن جب المامون لکھی تو بات آیا ہو گئی کہ المامون لکھنے کا باعث صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو مامون کو اس لیے امام کا قاتل مانتے ہیں ان کی رد کی جائے، ان کی رد کی جائے. اور انہوں نے یہ لکھ کے اس بات کو منتشر کر دیا کہ میرے سامنے تو اثنا شریف عقیدے کی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے، اتفاق سے جتنی تاریخیں ہیں سب کے سب وہ اہل سنت کی ہیں، اس لیے ان میں جو کچھ مواد پایا جاتا ہے اس کی بنا پر میں یہ بات اخذ کرنے پہ مجبور ہوں کہ امام رضا کو مامون نے شہید نہیں کیا. اور جب محققین نے اس بات کو تلاش کیا تو ابن اسیر کی تاریخ جو مشہور تاریخ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس نے یہ لکھا کہ امام کی شہادت انگور کے کھانے کی وجہ سے ہوئی، انگور کے کھانے کی وجہ سے ہوئی. اور جب جنازہ امام کا دفن کیا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ امام کو انگور میں زہر دیا گیا ہے. یہ کس کا مورخ ہے؟ ہمارا نہیں ہے، اس نے لکھا ہے. ارباب ادب میں آپ کو باب مسائل کی طرف دعوت دوں، اس لیے کہ آج شبیہ امام تابوت امام رضا پر آمد ہونی ہے. امام رضا اس حالت میں، اس سیاسی ماحول میں خراسان لائے گئے تھے کہ ان پر بڑا تعاق تھا. مورخین نے لکھا ہے، راویوں نے بیان کیا ہے کہ جب مدینے سے چل رہے تھے تو روضہ رسول میں جاتے تھے اور روتے ہوئے دروازے تک آتے تھے، اور جب دروازے تک آتے تھے تو پھر یاد آ جاتا تھا، پھر روضہ رسول سے میں جا کے قبر رسول سے لپٹ جاتے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے، زور زور سے گریا کر رہے تھے. پوچھنے والے نے تسلی دی، فرزند رسول آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، اب میں اس مزار کی زیارت کبھی نہیں کر پاؤں گا. اور جب گھر تشریف لائے تو گھر میں اپنے اہل و عیال اور اعزاء کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھ پر خوب نوحہ کر لو، تاکہ تمہاری حسرت مٹ جائے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں شہید کر دیا گیا ہوں.
امام طوس میں تشریف لائے. مامون رشید نے اپنا سیاسی حربہ استعمال کیا، کیونکہ اس نے اس بات کو طے کر رکھا تھا کہ بنو عباس کو تھوڑا سا وقفہ مل جائے اس بات سے کہ جو مخالفت ہے بنی ہاشم کی اور ان لوگوں کی جو مہمان اہل بیت ہیں ان سے کم از کم پر اثر انداز میں حمایت حاصل کی جائے. اور اس لیے اس نے اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ جب امام رضا کی سواری لائی جائے خراسان تو یہ حکم دے دیا تھا کہ اسے ان راستوں سے گزارو کہ جن راستوں پہ ان کے ماننے والے نہیں رہتے، ان کے ماننے والے نہیں رہتے ہیں. مبارک کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مخالفت ہو جائے. لیکن جب امام وہاں تشریف لائے اور امام سے گفتگو ہوئی اور اس نے کہا کہ رسول میں چاہتا ہوں کہ یہ خلافت یہ آپ کو دے دوں اور میں اس سے دستبردار ہو جاؤں. امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ منصب تجھے اللہ نے دیا ہے، اگر یہ منصب تجھے اللہ نے دیا ہے تو تجھے یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کا عطا کردہ منصب تو کسی اور کو دے دے. اور اگر تم نے اسے غصب کیا ہے تو پھر غصب شدہ شے کسی دوسرے کو کیسے دی جا سکتی ہے. اس نے کہا فرزند رسول آپ کو میری کم از کم ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ آپ کو میری ولی عہدی قبول کرنی پڑے گی، میری ولی عہدی قبول کرنی پڑے گی. امام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ میں تیرے بعد زندہ نہیں رہوں گا، اس لیے ولی عہدی بیکار ہے. ولی عہد تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد زندہ رہے. اب چونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں تیرے بعد زندہ نہیں رہوں گا اس لیے میں اس ولی عہدی کو قبول کر کے کیا کروں. اس نے کہا نہیں، آپ کی بدزنی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا تو میں آپ کو قتل کرا دوں گا. بس امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے ایک مرتبہ اس بات میں اپنا اظہار آمادگی کیا کہ دیکھ میں اس کو اس شرط پر قبول کروں گا کہ کاروبار سلطنت میں میں حصہ نہیں لوں گا، کاروبار سلطنت میں میں حصہ نہیں لوں گا. مامون کے لیے یہ بھی بڑی بات تھی. اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب امام رضا نے ولی عہدی قبول کر لی ہے. لیکن جب جناب امام رضا کی ولی عہدی کی خبر بغداد پہنچی اور وہاں کے وہ عباسی کے جو مامون رشید سے اس بات پہ نالا تھے کہ اس نے امام رضا کو کیوں طلب کیا ہے، تو اس نے انہوں نے مامون کی بیعت توڑ دی، مامون کی بیعت توڑ دی اور ابراہیم ابن مہدی کو کی بیعت کر لی اور اسے خلیفہ قرار دے دیا. اب یہ بات فضل بن سہل نے جو مامون کا وزیر تھا اس نے پوشیدہ رکھی کہ اس سے اسے اطلاع نہ ہونی پائی، حتیٰ کہ امام رضا نے اپنے علم غیب سے اس کو مطلع کیا کہ تجھے معلوم ہے کہ میری ولی عہدی کی بنیاد پر تیری بیعت کو بغداد میں توڑ دیا گیا ہے. اس کو حیرت ہوئی. اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ماجرا صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تو ہمیں امان دے فضل بن سہل سے تو ہم تجھے صحیح بات بتا دیں. اس نے لکھ کے دے دیا کہ ہاں یہ بات ہم تجھے دیتے ہیں، امان نامہ دیتے ہیں. اور جب ان جرنیلوں نے بتایا کہ جو کچھ امام رضا نے ارشاد فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، وہاں بیعت توڑ دی گئی ہے، تو ایک مرتبہ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی. اس نے یہ سوچا کہ میں نے امام رضا کو ولی عہد بنا کے ایک حصہ حکومت کا کھو دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا حصہ بھی کھو دوں. تو پھر اس نے فضل بن سہل کو حمام میں قتل کروا دیا اور امام رضا کی شہادت کا درپے ہو گیا. بس ابا رضا میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اب اصل امام کے خادم وہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے مامون کا ایلچی بلانے کے لیے آئے گا، میں جاؤں گا اور جب میں واپس آؤں تو دیکھنا کہ اگر ابا میرے دوش پہ پڑی ہوئی ہے تو مجھ سے کلام کرنا، اور اگر ابا میرے سر پہ پڑی ہوئی ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا، اس لیے یہ میرا آخری وقت ہوگا. اب اصل گھبرائے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ امام تشریف لے گئے اور مامون کے پاس پہنچے تو مامون بیٹھا ہوا انگور نوش کر رہا تھا. اس نے استقبال کیا، آئیے تشریف رکھیے، انگور کھائیے. امام نے ارشاد فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے، انگور کھانے کی خواہش نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، بہت عمدہ لذیذ انگور ہیں، بہت خاص طور سے میں نے آپ کے لیے منگوائے ہیں. امام نے فرمایا جنت سے زیادہ لذیذ تو نہیں ہو سکتے، جنت کے انگور سے زیادہ لذیذ تو نہیں ہو سکتے، میں نے تو جنت کے انگور کھائے ہیں، مجھے اس سے زیادہ لذت والے تو انگور کہیں نظر نہیں آتے.
اس نے کہا نہیں آپ کو یہ کھانا ہی ہوگا، اور یہ کہہ کے ایک خوشے انگور اپنے ہاتھ سے اٹھا کے امام کی جانب بڑھایا اور اوپر اشارہ کیا کہ تلوار لٹک رہی تھی کہ اگر آپ اسے نہیں کھائیں گے تو میں آپ کو یہیں قتل کر دوں گا۔ بس امام نے ایک خوشے انگور اپنے دہنے مبارک میں رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماموں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ ماموں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ مختصر سے جواب دیا جہاں تم نے بھیجا ہے وہاں جا۔ اب اصل کہتے ہیں میں دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ امام ابا سر کے اوپر ڈالے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے جلدی سے استقبال کیا اور دروازے میں کنڈی لگا دی۔ اندر امام تشریف لے گئے اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں حجرے سے آتی رہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک صاحبزادہ خوبرو بہت ہی کم سن وہ گھر کے اندر موجود ہے۔ میں نے اسے پوچھا صاحبزادے دروازہ تو بند ہے، آپ یہاں کیسے اندر کیسے تشریف لے آئے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو مجھے مدینے سے یہاں تک لا سکتا ہے وہ گھر کے اندر بھی لا سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں امام محمد تقی جواد ہیں۔ دونوں باپ بیٹے میں گفتگو ہونے لگی، دونوں میں وصیتیں ہونے لگی۔ وصیتیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی، بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ امام تقی جواد کو پرسہ دینے والے ملائکہ پرسہ دے رہے ہوں گے، ملائکہ نہیں بلکہ ارواح پنجتن بھی پرسہ دے رہی ہوں گی، اس لیے کہ اس غربت میں موت آئی ہے۔ غسل و کفن کا اہتمام کر کے امام تقی جواد نے نماز جنازہ اکیلے پڑھائی۔ اس لیے امام کی نماز جنازہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، صرف امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے۔ امام نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی اور جس اعجاز سے لائے تھے اسی اعجاز سے واپس چلے گئے۔ ارباب ماتم ایسے میں جب موت آئی تو اعلان ہوا کہ غریب الغربا کا ماتم ہے، غریب الغربا کا ماتم ہے، اس کا ماتم جسے غربت میں موت آئی ہے۔ ارباب اعضاء غربت میں موت آئی ہے۔ مامون الرشید نے حتی الامکان جتنا ہو سکتا تھا اشتہار کیا اور جتنی تشییع جنازہ ہو سکتی تھی وہ کی۔ امام کا جنازہ بڑے دھوم سے اٹھا، ارباب ماتم امام کا جنازہ دھوم سے اٹھا ہوگا تو حاطف یہ کہہ رہا ہوگا کہ اہل بیت کے گھر میں شاید ہی کوئی جنازے ہوں کہ جو دھوم سے اٹھتے ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر کا جنازہ بغداد کے پل پر 3 دن رکھا رہا تھا، اور سب سے زیادہ تو فریاد غریبیوں بے یاری حسین وزنا لہائے دم بدم و زاری حسین۔ اس غریب کا جنازہ جو بے گور و کفن دھوپ میں 3 دن پڑا رہا۔ ارباب ماتم عابد بیمار جب مقتل سے گزر رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار لوگ تھا۔ پھوپھی نے دیکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روح نکل جائے گی، اپنے آپ کو اونٹ پر سے گرایا اور بھتیجے کے پاس آ کے پوچھا، شانہ ہلا کے پوچھا سید سجاد یہ میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں؟ تو ارشاد فرمایا، عرض کیا پھوپھی اماں اس جوان کا کیا عالم ہوگا جس کے بابا کی لاش دھوپ میں بے گور و کفن پڑی ہو اور اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ بابا کے دفن و کفن کا انتظام کر سکے۔ ارباب ماتم چونکہ یہ مجلس کئی برسوں سے ایک ہی انداز سے منعقد کی جاتی ہے کہ اس میں امام رضا کا شبیہ تابوت بھی برآمد ہوتا ہے اور ذوالجناح بھی آتا ہے، وہ چہلم کی یادگار ہے، اس لیے کہ گھوڑا وہ ہے جو اسب باوفا ہے۔ اس لیے جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ تم اس گھوڑے کی شبیہ کیوں نکالتے ہو، تو ہمارا معمولی سا جواب ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں سے تو یہ گھوڑا اچھا تھا کہ اس نے وفا کا درس دیا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ملائن امام حسین کو نہیں چھوڑ رہے تو اس نے یہ کیا کہ پہلے اپنے ٹاپوں کے ذریعے سے ملائن کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن جب اس پر حملے ہونے لگے تو اپنی پیشانی کو اس نے رنگین کر کے ایک مرتبہ اہل حرم کو اطلاع